بسم الله الرحمن الرحيم. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حضرات اسی وقار گزشتہ کئی خطبات کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دے مقام شان حیثیت دے حوالے نال گفتگو دا ایک سلسلہ جاری اسی ہی بات نو آگے بڑھان دی کوشش کر. صحابہ کرام دے کسے صحابی دے ایمان نور روشنی کوئی شک لیکن چمک دمک مقام حیثیت فرق ضرور. بعض لوگان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین یہ بھی غلطی کھائی ہے، خاص کر سیدنا ابو بکر عمر عثمان علی دے کہ ہم مرتبہ ہیں یاران نبی، کچھ فرق نہیں ان چاروں میں کہ یہ چارے ہم مرتبہ نے، انہاں دے مقام شان کوئی فرق نہیں. یہ بات قرآن اور احادیث کے خلاف. شرف صحابیت سارے صحابہ برابر. میرا غور کری انبیاء علیہ السلام کہ انبیاء کرام علیہ السلام نبوت دی حیثیت نال سارے ہی برابر، آدم علیہ السلام تو لے کے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن اس کے باوجود قرآنی نص ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض کہ مرتبے اندر شان اندر اللہ نے انبیاء کرام نو ایک دوجے دی فضیلت بخشی. صحابہ کرام شرف صحابیتی تو برابر نے کہ سارے ہی نبی علیہ السلام دے صحابات. صحابی ہون تے ناتے جو مقام جو عزت جو وقار ہے اسی صحابہ کرام برابر، لیکن درجات رفعت شان مراتب قرآن اور حدیث تو ثابت ہے. جو فضیلت صحابہ کرام نے ایک دوسرے تو حاصل ہے اس نے کئی درجات محدثین کرام نے بیان فرمائے کہ صحابہ کرام جڑے بیعت رضوان اندر سن جنہ دی تعداد
1500 تک روایات موجود. اس سارے 1500 صحابہ باقی تمام صحابہ کرام تو افضل. اور ان 1500 صحابہ کرام جڑے اصحاب رسول غزوہ بدر شریک سن 313 وہ ان 1500 چوں افضل. انہوں نے بارے حدیث بھی نبی علیہ السلام کو سوال کیتا گیا اور سوال کرنے والے کون نے؟ جبریل علیہ السلام کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو صحابہ کرام جو افضل کون؟ فرمایا جڑے غزوہ بدر شریک ہوئے سن. تو سیدنا جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ ایہی فضیلت دی ترتیب آسمان تے بھی ہے. جڑے فرشتے غزوہ بدر اترے سن اور سارے فرشتیاں تو افضل. تو گویا 313 صحابہ کرام باقی سارے اصحاب چو چنیدہ پسندیدہ منتخب اور فضیلت درجے اندر زیادہ. ان 313 چو ان 10 صحابہ کرام نو فضیلت اور درجہ حاصل ہے جنہوں نے عشرہ مبشرہ کیا جائے. یعنی ایسے 10 صحابہ جنہوں نبی علیہ السلام نے نام لے لے کے جنتی ہون دی بشارت عطا فرمائی. اور صحابہ باقی اصحاب تو افضل. اور ان 10 صحابہ کرام چوں 4 صحابہ کرام افضل نے جنہوں خلفائے راشدین کیا جاتا. سیدنا ابو بکر، عمر، عثمان اور علی رضوان اللہ علیہ. اور ان 4 صحابہ کرام چوں افضل ترین شخصیت، افضل بشر بعد الانبیاء، انبیاء علیہ السلام تو بعد افضل ترین شخصیت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. یعنی آپ سارے صحابہ کرام جو افضل. اور آپ اس شرف اور مقام حاصل ہے کہ آپ خلیفۃ رسول، نائب رسول ہیں، خلیفہ بلا فصل، بغیر وقفے، بغیر جدائی دے فوری جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد آپ نو خلافت دا منصب عطا فرمایا گیا. لہذا آپ سارے انبیاء کرام تو بعد افضل ترین شخصیت نے جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ. اس مسئلے آل و سنت اور اہل تشیع دا اختلاف. انہوں دا موقف یہ ہے کہ نبی علیہ السلام تو بعد یا انبیاء کرام تو بعد افضل ترین شخصیت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بلکہ زیادہ تو زیادہ کہہ لو کہ یہ تکلف ہی ہے. انہوں نے ایسی تحریریں اور تقاریر موجود نے جنہیں بھی سیدنا علی المرتضی نو انبیاء علیہ السلام تو بھی افضل قرار دیتا گیا. ان صحابہ کرام تو افضل کہنا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، کوئی بات ہی نہیں. انبیاء علیہ السلام تو بھی فضیلت دے قائل نے سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ دے حوالے. تو اہل و سنت دا موقف یہ ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ فضیلت، منقبت، شان، عزت، رفعت کوئی شک نہیں. لیکن یہ بات طے شدہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام تو بعد سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی امت دے اندر افضل ترین شخصیت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی، اور آپ ہی خلیفہ بلا فصل، اور آپ دی ہی پہلی خلافت حق ہے. اور ایک عقیدہ نظری ہے، صرف جذبات دی بنیاد نہیں، قرآن پاک اور احادیث دے ایسے ایسے دلائل موجود. اگر کوئی شخص تعصب تو ذہن خالی کر گئی
ان دلائل تے غور کرے گا، اس دی فطرت، اس دی طبیعت، اس دی سوچ ضرور تبدیل بھی ہوئے گی، اور اس کا ضمیر کہے گا کہ واقعی تعصب نہ ہوئے، دماغ اندر کوئی بیماری نہ ہوئے، دل وچ کوئی نفرت کدورت نہ ہوئے، تو اس کا ضمیر کہے گا کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ واقعی سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد، یعنی انبیاء علیہ السلام بعد افضل ترین شخصیت۔ تو غور کیجئے ان قرآنی اور حدیثی دلائل جنہ دے اندر سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فضیلت حاصل، قرآن اور حدیث دے توجہ فرمائی، لیکن انہاں لوگوں نے ایسے دلائل فضول پاس ہے جنہ دے نزدیک انہیں فضیلت کے دینی ہے، وہ تو ایمان دے ہی قائل، وہ تو اسلام دے ہی قائل۔ فضیلت دے تاں ہوئے نا جے ایمان اسلام دے وہ قائل ہو تو پھر درجات بندی کوئی اختلاف ہوئے، لیکن وہاں تو انکار ہی انکار کہ نہیں، اے لوگ پھر گئے سن، اسلام تو ہٹ گئے سن، دین تو پھر گئے سن، نعوذ باللہ مرتد ہو گئے سن، اور انہاں دے دل وچ نفاق موجود سی، نعوذ باللہ۔ پہلے ہی صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے ایک ایسی آیت سنیے جس آیت مبارکت اے بات بالکل واضح ہوئے کہ سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام تو نہیں پھرے، دین تو نہیں ہٹے، انہوں نے ارتداد دی نسبت کرنا گویا بندہ اپنے کفر دی دلیل بن جائے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ دی تے فضیلت ایک خاص قرآن پاک وچ آیت موجود ہے، اور بھی کئی آیات نے، لیکن ذرا اس آیت تے غور کیجیے۔ یہ سورہ المائدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک خبر دیتی، اس خبر تے تساں غور کر، اس تو جدوں صدیق دا صاحب ایمان ہونا ثابت ہو جائے گا، ایمانی تسلسل ثابت ہو جائے گا، پھر انہاں دی فضیلت نو بیان کرا۔ قرآن پاک وچ سورہ المائدہ دی آیت نمبر 54 جس دے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک خبر بیان فرمائی، اس خبر تے غور کرنا۔ قرآن پاک الفاظ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اے ایماندارو۔ جدو یہ آیت نازل ہوئی تو یقیناً کس تے نازل ہوئی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس وقت سامنے یا ایھا الذین آمنوا تو مراد کون سن؟ صحابہ کرام۔ تو ہن اللہ تبارک و تعالی کنہاں نال مخاطب ہے؟ صحابہ کرام نال۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایماندارو۔ دوجے لفظ دا معنی اے بھی ہو سکتا ہے کہ اے صحابہ کرام، اے ایماندارو۔ من یرتد منکم عن دینہ، جڑا تہاڈے وچوں مرتد ہو جائے، تہاڈے چوں جڑا اسلام تو پھر جائے، اپنے دین نو چھوڑ دے پھر جائے، یاد رکھنا کہ اسلام بھی باقی رہے گا اور دین بھی باقی رہے۔ اگر تہاڈے ذہن وچ اے بات ہوئے نا کہ دین ساڈی وجہ تو کھڑا ہے، اسلام ساڈی وجہ تو کھڑا ہے، بعض لوگوں نے گھمنڈ ہوندا کہ یہ چیز میری وجہ تو کھڑی، میں ہے وہاں تے یہ چیز ہے، میں نہیں تے چیز نہیں، حالانکہ اس بندے دی خام خیالی ہوندی، بلکہ اس نو اللہ دا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ میرے ذریعے یا میرے وجود تو دین دا اسلام دا کوئی کام لے رہے ہے، وگرنہ اسلام کسی دا محتاج نہیں۔ مساجد رہن گی، مدارس رہن، علماء رہن،
دین رہے گا، شریعت رہے گی، محفوظ رہے گا۔ جہدے کولو اللہ کام لے لوے اس نو اللہ دا شکر ادا کرنا چاہیے کہ میرے ہوتے اللہ دی رحمت، میرے ہوتے اللہ دا انعام، میرے ہوتے اللہ دا احسان ہے کہ اللہ میرے ذریعے کام لے رہے، وگنا ایک کام تے رہنا تو نہیں ہوئے گا تو کوئی اور آ جائے۔ تو فرمایا اے ایماندارو، اے اصحاب رسول، جیڑا تواڈے وچوں دین تو گیا پھر ہو جائے گا مرتد، پھر ہوئے گا کی؟ فرما فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ، تسی پھر جاؤ گے، ہٹ جاؤ گے، تے تواڈے اس پھرن دی وجہ تو تواڈے بدلے اللہ ایک نئی قوم لائے، نئے لوگ کھڑے کر دے، نئے لوگ آ جان۔ آج بھی یہ اللہ کی سنت جاری، کوئی بندہ خوش سے ناراضگی جا کے پیچھا نو ہٹتا ہے، اللہ نیا بندہ پہ نیا کھڑا کر، یہ اللہ دی رحمت ہے، اس دی سنت، اس دین اس نے قائم رکھ۔ فرمایا تسی پھر جاؤ گے، اسلام چھوڑ دیو گے تو کی سمجھے اسلام مٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا؟ نہیں، فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ، اللہ ایک اور قوم لے آئے گا، نئی قوم لے آئے گا، نئے لوگ لے آئے گا، تواڈے بدلے چلے آئے گا یا تواڈے مقابلے لے آئے گا، تواڈے خاتمے لے آئے گا، تواڈے ملیہ میٹ کرنے لے آئے گا، یا تواڈے بدلے اللہ اسلام نو اور بندے دے دے، تو وہ بندے جڑے دوبارہ دیاں گا نا توانو مٹان لئی یا تواڈے بدلے لئی نعم البدل دے طور تے، وہ پتہ کیسے ہونگے؟ فرمایا یحبہم ویحبونہ، ایسے لوگ ہونگے جنہاں نال میں اللہ محبت کردا ہوں، ویحبونہ، اور وہ لوگ میرے نال محبت کردے ہون، اذلۃ علی المؤمنین، انہاں دا تیسرا وصف یہ ہوئے گا کہ مومنہ نال بڑے نرم دل ہونے، عزت علی الکافرین، انہاں دا چوتھا وصف یہ ہوئے گا کافرات بڑے سخت ہونے، یجاہدون فی سبیل اللہ، انہاں دا پنچواں وصف یہ ہوئے گا اللہ دی راہ جہاد کرن، اور چھٹا وصف وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، کسے ملامت کرنے والی دی ملامت تو ڈرن کے نہیں، حق کھول کے بیان کر، حق واسطے تانے مینے پریشانیاں، بہت سارے لوگ ہے وجہ ہوتا ہے جنہیں لوگوں دی ملامت تو ڈر کے بدعت کرتے، برادری کی گئی، دوست کی گئی، کتنی ہی بدعات نے جو لومت اللائم، لوگاں دی ملامت تے ڈر دی وجہ تو لوگ کرتے نے، یہ مومنہ دا وصف ہے کہ لوگ کی کہتے برادری کی کہ ابا مرے آئے بالکل پچھو ثواب پہنچائے کل شل کوئی نہیں، ابا مرے آئے 7واں کوئی نہیں، ابا مرے آئے 40واں کوئی نہیں، ابا مرے آئے برسی کوئی نہیں، ابا مرے آئے مگرو خرچہ ہی کوئی نہیں، ماں مری ہے ثواب ہی نہیں پہنچایا، کوئی ختم شریف نہیں پڑھایا، یہ ساری ملامت تو ڈر کے جڑیاں بدعات سارے معاشرے جاریاں نے، یہ لوگاں دے ملامت دی ڈر دی، حالانکہ وہ چیز اسلام میں نہیں، دین میں نہیں، شریعت میں نہیں، اور مندے بھی ہیں ان کی رسمان، لیکن کردے کیوں نے؟ ملامت دی ڈر۔ رب نے فرمایا میں نئی قوم، نئے بندے، نئی جماعت، نیا گروہ، نئے لوگ اسلام نو ایسے دیاں گا جنہیں 6 خوبیاں ہوں گی، اللہ نال محبت، اللہ نو انہاں نال محبت، کافرات سخت، مومنات نرم، مجاہدین فی سبیل اللہ، اور کسی ملامت کرنے والے دی ملامت تو نہیں ڈرتے ہو۔ ذالک فضل اللہ یعطیہ من یشاء، یہ اللہ دا فضل ہے جس نو چاہے یہ 6 خوبیاں عطا فرما۔
جہدے کولے 6 خوبیاں ہونا، اللہ نہ محبت، پھر اللہ نو اودے نال محبت، مومنہ لئی نرم، اپنے لئی نرم، کافروں لئی گرم، جہاد فی سبیل اللہ، کسی دی ملامت کرتی ملامت دا ڈر نہیں، یہ سمجھے کہ میرے ہوتے اللہ دا فضل، اللہ دا چنیدہ پسندیدہ انصاف، واللہ واسع علیم، اللہ بڑی وسعت والا اور بڑے علم والا۔ ہن تسی سوچو ایک خبر ہے قرآن جے تسی اسلام تو پھر جاؤ گے، اللہ نئی قوم لے آئے گا، تواڈے بدلے کچھ لوگ کھڑے کر دے جڑے تواڈے اس کفر نو، ضلالت نو، ارتداد نو روکن گے۔ نبی رحمت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے زمانے کیڑا بندہ ہے، کیڑی جماعت ہے، کیڑا گروہ ہے جڑا مرتد ہوئے؟ کوئی ہے تو کوئی نام پیش کر، تساں کوئی پڑھیا ہوئے، آج تک کوئی سنیا ہوئے کہ گروہاں دے گروہ آئے اور مرتد ہو گئے؟ ایک خبر کدوں پوری ہوئی؟ جدوں مصطفیٰ دنیا تو تشریف لے گئے۔ اے بات ہے تساں سنی ہونی ہے کہ کئی قبیلے دے قبیلے مرتد ہو گئے، کدوں؟ جدوں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو۔ وفات تو بعد ارتداد کا سلسلہ شروع ہے۔ خبر آئی اسود انسی نے نبی ہونے دا دعوت، خبر آئی مسیلمہ قذاب نے نبوت دا دعوت، خبر آئی فلاں قبیلہ مرتد ہو، خبر آئی فلاں قبیلے نے زکوٰۃ دین تو انکار کر۔ اس سارے قبائل، لوگ، گروہ، علاقے جڑے مرتد ہوئے، پڑھیے قرآن، احادیث، سیرت، وہ کیڑی شخصیت سی جس نے مرتدین دے خلاف جہاد دا اعلان کی؟ اس قرآن دی آیت سوائے صدیق دے دوسرا شخص داخل کرنا قرآن اور حدیث دی سلو نصوص دا انکار۔ صدیق رضی اللہ مرتد نہیں ہوئے، بلکہ صدیق مرتدین دے خلاف کھڑے ہوئے۔ جے کھڑے ہوئے نے تے 6 خوبیاں کدے چ موجود نے؟ صدیق، انہاں 6 خوبیاں دا مالک صدیق۔ مسیلمہ قذاب سیدنا علی دے دور قتل نہیں ہویا، صدیق دے زمانہ خلافت جو ہے۔ اسود انسی مانعین زکوٰۃ، سارے مرتدین دے خلاف جہاد کرنے والا گروہ صدیق دے، بلکہ سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ صحابہ اکٹھے ہو کے روکن والے سے۔ سینہ عمر جیسے انسان کھڑے ہو گئے، ابو بکر جنہاں زکوٰۃ کا انکار کیتا ہے، کلمہ تے نماز تے پڑھتے ہیں، 2 خوبیاں تے موجود، کلمہ اسلام بھی پڑھ رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، اور تسی فرما رہے ہو قتل کرو۔ صرف زکوٰۃ دے انکار دی وجہ تو قتل کرنا جائز؟ صدیق نے کی فرمایا، سیا عمر کافر ہو کے بڑا دلیر ہوتا سے اسلام میں بزدل ہو گئے، جیڑا پیغمبر دے زمانے ایک رسی بھی زکوٰۃ دیندا سی، اج روکے گا، صدیق دی تلوار دا فیصلہ کرے گی، میں انہوں مسلمان منن لی تیار نہیں۔ قرآن دی اس آیت دا کوئی معنی نہیں رہندا یہ درمیان جو صدیق نو نکال دو، کچھ بھی سمجھ نہیں آئے گا۔ تو کیڑے سن جڑے مرتد ہوئے ہو، کیڑے سن جڑی بطور بدل، بطور نعم البد اللہ نے صدیق نو کس طرح کھڑا کیتا ہے؟ یہ 6 اوصاف دا مالک ہے صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ اور صدیق دے 6 اوصاف دا ذکر کرو۔ صدیق نہ اللہ محبت کر، صدیق دے دل وچ اللہ دی محبت، صدیق کافراں تے سخت تے مومناں تے نرم، صدیق اللہ دی راہ جہاد کر دے، صدیق نو کسے ملامت کرنے والی دی ملامت دا ڈر نہیں۔
اور اس دے ہوتے قرآن حدیث پھر پڑھ دے جائی پڑھیے صدیق دے ہوتے قرآن کہ اللہ کتنی محبت کر، قرآن پڑھیے کہ صدیق نے اللہ کی نہیں محبت۔ ان 6 اوصاف دی روشنی صدیق نو سمجھنے دی کوشش کرو گے تو دلائل دے انبار ایسے ہوتے بہت سارے دلیلہ موجود نے کہ صدیق مومن علی نرم، ایسے ہوتے الگ موجود ہے دلائل موجود نے کہ صدیق کافران تے سخت، ایسے ہوتے الگ خطبات ہو سکتے ہیں کہ صدیق اللہ دی راہ جہاد کرنے، صدیق نو کسے ملامت کرنے والی ملامت دا کوئی خوف ڈر نہیں۔ اور ایک بڑی پیاری بات، جدو مرتدین نے شور برپا کیتا فلاں قبیلہ مرتد ہو، صحابہ کرام نے کہا بھائی انہیں لشکر تیار کر کے کیوں جہاد کرو گے، صدیق مدینہ خالی ہو جائے گا۔ تو صدیق نے فرمایا اسلام بدل رہا ہو اور صدیق زندہ ہو یہ نہیں ہو سکتا، اسلام دی حیت کیفیت بدلی جا رہی ہے اور صدیق زندہ ہو اے نہیں ہو سکتا۔ اس تو بعض علماء نے ایک بڑی پیاری بات ثابت کی، فرماتے ہیں ایک باپ ہوئے فوت ہو جائے تو ایک کو بیٹا ہوئے تو دے مال نو کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو بندہ کی آنا ہے کہ میں او دا ایک اکلوتا بیٹا میں زندہ ہوا تو میرے باپ دا مال کوئی کھا جائے یہ کیوں ہو دیو جے 4 5 10 پتر ہو تو پھر وہ اے جملہ نہیں آندا، وہ کی آندا ہے کہ اسی او دی اولاد زندہ ہوئیے، اسی زندہ ہوئیے سارے بھرا ساڑھے ابے دا کوئی مال کھا جائے۔ فرماتے ہیں صدیق نے صرف اپنی ذات کا ذکر کر کے فرمایا میں ہی تو ہاں جو اس وقت اسلام لئی دین لئی کھڑا ہو جاواں گا، فرمایا اسلام مٹ رہا ہو، اسلام کی حیت بدل رہی ہو اور صدیق زندہ ہوئے، فرمایا نہیں ہو سکتا، جب تک صدیق زندہ رہے گا اسلام نہیں مٹن دے، جنہیں مٹن نہیں دیتا وہ مٹ گیا، نعوذ باللہ مرتد ہو گیا، جڑا مرتدین دے خلاف جہاد کر رہے وہی ختم ہو گیا، اسلام تو پھر گیا۔ ایسا بات عقل دے نقل دے دین دے شریعت دے خلاف قرآن دی آیت تو جیڑی بات میں ثابت کرنا چاہتا سا، جو بات میرے سامنے رکھی کہ صدیق اسلام تو پھریا نہیں، مرتد نہیں ہوئے، مرتدین دے خلاف صدیق دا تو جہاد ثابت ہے قرآن تو بھی اور احادیث صحیحات، اور صدیق دا اخیر دیکھنا تو اس حدیث نو دیکھ لو، میرے توڑے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو ہے نا اول صدیق دا آغاز، ان صدیق دا اختتام ذرا دیکھی، انہوں نے ایمان دی گواہی رسالت اللہ، نبی علیہ السلام خطبہ دے رہے اور آپ نے فرمایا میرے صحابہ قیامت والے دن جنت 8 دروازے ہو، جڑے جدوں قیامت ہوئے گی تو جنت جاؤ گے تو جنت کل دروازے کنے ہوں گے 8، پھر آپ نے انہیں جنت دروازے دا نام دس، پھر آپ نے فرمایا میرے صحابہ جس عمل کوئی تیز ہوئے گا نا اس دروازے جو آواز آئے گی کہ اے خوش نصیب تو ایس جنت دروازے جو گزر، تو ایس جو گزر، پورا احتمال لگے ہوئے ہیں، صحابہ بیٹھے نے، کسے دے دلے اے بات نہیں آئی کہ صدیق دے ذہنے چاہیے، صدیق کڑے ہو فرمایا محبوب جی توڑی امت کو ایسا انسان جنہوں جنت دے سارے دروازے ہوں تو آواز آوے، یعنی وہ ہر عمل جی تیز ہوئے، کسے عمل جو پیچھے نہ ہوئے۔ اس حدیثہ دوسری حدیث ملا لو، ایک بار نبی علیہ السلام نے ہمیں صحابہ کے نام پوچھ لے کہ میرے صحابہ توڑے جی کوئی یہ ہو جا بندہ ہے جنہیں آج کسے غریب نو کھانا کھوایا ہو، بے تکلفی صحابہ کرام میں حضور بیٹھے سن تے پوچھ لیا توڑے جی کوئی یہ ہو جا بندہ ہے جنہیں آج کوئی غریب نو کھانا کھوایا ہو،
صدیق یا رسول اللہ میں کھوایا۔ فرمایا چلو ٹھیک، کوئی یہ وجہ بندہ ہے جنہیں آج روزہ رکھے ہوئے؟ سارے صحابہ خاموش نے، صدیق کھڑے، یا رسول اللہ میں رکھے ہوئے روزہ۔ فرمایا ایسا کوئی شخص ہے توڑے اندر جنہیں آج کسی بیمار پرسی کیتی ہوئے؟ صدیق کہنے یا رسول اللہ میں کی تھی۔ اب فرمایا کوئی ایسا ہے جڑا کسی دے جنازے شریک ہوئے ہوئے؟ یا رسول اللہ آج میں جنازے شریک ہوئے۔ فرمایا واہ ابو بکر، ہر کام میں جی آگے آگے۔ فرمایا جی ساریاں خوبیاں ایک دن اکٹھیاں ہو جان وہ دے جنت دے جانے کوئی شک۔ فرمایا یا رسول اللہ کوئی ایسا انسان جنہوں جنت دے ہر دروازے تو آواز آئے؟ فرمایا ابو بکر میں امید ہے کہ قیامت والے دن تیرا شمار انہاں لوگاں چی ہوئے۔ یہ حدیث سے مشہور ہے، تساں کئی بار سنی۔ اس حدیث تو جڑا بات ثابت ہوں دیو کیڑی کہ جنت والے دن، قیامت والے دن جنت وچ کون جان گے؟ صدیق، اور جنت دے ہر دروازے چ انہاں آواز آئے گی۔ ایک خوشخبری مرتد لئی ہوں دی، مرتد لئی جنت ہوں دی، نعوذ باللہ۔ مرتد نو قیامت جنت دے ہر دروازے چ آواز آئے گی تے ہر بندہ سمجھ نہیں رہا کہ صدیق دے ایمان دے تسلسل کوئی شک نہیں۔ اس صدیق دے ایمان اتے موت دی یہ حدیث دلیل ہے کہ صدیق فوت ہوں گے کس پر؟ ایمان پر، اسلام پر، دین پر، شریعت پر، ایمان پر۔ کیونکہ نبی علیہ السلام نے جنت دی بشارت دیتی ہے، جنہوں جنت دی بشارت دے چھوڑیے گویا او دے جنت دی بھی بشارت ہے تے ایمان دے ہوتے موت دی بھی بشارت، دو چیزیں اکٹھی آ۔ شبہات تاکہ دور ہو جان کے صدیق دے بھلا ایمان کوئی شک۔ ہن ذرا غور کیجئے، اس دعوے ہوتے کہ صدیق دے ایماندار ہونے دے کوئی شک، اور صدیق دے صحابی ہونے چ بھی کوئی شک۔ کیوں؟ قرآن پڑھی، اے او صحابی ہے جنہوں قرآن نے صحابی کیا۔ صدیق او صحابی ہے جسنوں قرآن نے صحابی کیا۔ باقی اصحاب رسول نو قرآن نے صحابی نہیں کیا۔ مطلقاً الفاظ موجود نے جڑے ایمان لے، جنہیں ہجرت کیتی، جنہیں جہاد کیتا، جڑے مومن نے، جڑے حضور نال جناب مدد کیتی، یہ ساری خوبیاں موجود ہیں۔ اگو حدیث تھے کہ سینا عمر صحابی، سینا عثمان صحابی، سینا علی صحابی، فلاں صحابی، فلاں صحابی، یہ سارے صحابیت دا ذکر حدیث ہے۔ واحد صدیق جنہیں صحابی ہون دا ذکر بھی قرآن، جنہوں قرآن نے صحابی کیا۔ یا انج کہہ لو صحابی علی جڑی اصطلاح ہے یہ شروع ہوئی صدیق تو ہوئی۔ لفظ صحابی جڑا ہے اس دا پہلا مصداق کون ہے؟ صدیق، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر پانچواں۔ لفظ صحابی دا آغاز ہی صدیق تو ہے، اور یہ لفظ قرآن چاہے اور صدیق واسطے آئے۔ ہن ذرا اس آیت نو پڑھیے جدوں میرے تواڈے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور اس واقعے دا ذکر قرآن ہے۔ سورۃ التوبہ اور ذکر موجود، اس غار دا ذکر قرآن ہے اور موجود نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم غار، اور اللہ دا امر ہے کہ نال کون نے؟ صدیق۔ تے تیسرا انسان کیڑا ہے؟ ساری دنیا کو پوچھو، طلباء کو پوچھو، علماء کو پوچھو، کسے شیعہ کو پوچھو، بریلوی دیوبندی اہل حدیث کو پوچھو، کہن گے تیسرا بندہ نال کوئی نہیں۔ اکیلے محمد مصطفیٰ تے نال دوسرے صدیق سن بھائی، اور اختلافی مسئلہ بھی نہیں۔ ایک اختلاف ہے ہوندہ ہے نا،
اسی دلیل دینا کسی اور مسئلے تے وہ آدھے اے ثابت نہیں اے دے بارے اے دلیلہ موجود اے ہو جا مسئلہ ہے جے دے بارے دوسری دلیل موجود ہی کوئی ساری دنیا من دیئے کہ دوجے نال کون سن صدیق اور تریے نہ ہون دی بھی نفی قرآن اچ موجود کسی روایت کی ضرورت ہی نہیں رہی قرآن ہی کہندہ ہے کہ 2 سن تیجا کوئی نہیں سی صرف کنے سن 2 سن تے دوسرا کون سی پوری امت من دیئے کہ دوسرا صدیق سی اور حیثن کیڑی جگہ تے غارج ہن قرآن پڑھی فرمایا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار ان 2 کا ذکر پڑھئے ان 2 کو یاد کریے ان 2 میں سے دوسرے کا ذکر پڑھئے جب دونوں غار میں بیٹھے تھے ثانی اثنین سے مراد کون ہے 2 اور 2 کون ہے ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے صدیق اور کتنے نے اذ ہما فی الغار ہینوی 2 غارج تے ہون کی ہو رہے صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرمان لگے یا رسول اللہ اے بار ویکو کافر لب دے اے غار دے منہ تے آگ اس غارج جا کے ویکھ لو ہون بھی اس غارج چاہیے تے باہر کھڑے ہو جائی اندر بندہ بیٹھ بلکہ اسی تے سیٹھ صاحب بیٹھے نے سیٹھ شفیق صاحب اللہ نے صحت عطا فرمائے اے منو لے گئے سن اس غار اکٹھے اسی گئے سن ہن بھی اس غار ایک بندہ اندر بہ جائے ایک بندہ باہر کھڑا ہو جائے تے اس وقت تک بندہ اندر آلے نو ویکھ نہیں سکتا جب تک نیواں نہ ہو تلے جھکے گا ویکھے گا تو پھر غار سے کچھ نظر آئے گا غار موجود تے ذرا ہن قرآن پانو سمجھی یہ سمجھن والی کتاب ہے جے بندہ غور کرے جھگڑا رہندا ہی نہیں لڑائی رہندی ہی نہیں پھر کہ اونجی مٹ جاندے نے جے بندہ قرآن نو پڑھنا شروع کر دے سمجھنا شروع کر صرف اے ذہن بن جائے بھائی مردیاں بخشوان نہیں آیا یہ زندیاں دے دل نو منور کرن آیا ہے اور ایمان عقیدے دے نور لئی قرآن آیا ہے کوئی کاش نو پڑھے سہی جڑا نہیں پڑھ رہے اور شرک و بدعات ہے جڑا پڑھ رہے اللہ نے اس تے رحمت فرمائے ثانی اثنین ہن ثانی دا معنی 3 تے نہیں ہو سکتا ہن بندہ کہے 2 تو مراد 3 نے تے بے وقوف ہی کوئی کہہ سکتا 2 تو مراد 3 نہیں ہوندے 2 تو مراد کی ہوندا ہے 2 ثانی تو مراد 2 ہی ہے ثانی اثنین 2 غائز ہما فی الغار 2 بندے غارج بیٹھے سن تو صدیق نے فرمایا یا رسول اللہ باہر آ گئے نے کافر جے تھوڑا جے نیوے ہو جائیے نا کافر تھوڑا جے نیوے ہو گئے اسو نہ نظر آ جانا تو نبی علیہ السلام پتہ کی فرمایا ما ظنک یا ابا بکر اے ابو بکر ما ظنک باثنین تیرا انہاں 2 دے بارے کی خیال ہے جنہاں دا تیسرا اللہ ہوئے اسی 2 ہاں تیسرا کون ہے اللہ یہ دا مطلب ہے تیجا اللہ تو سوا کوئی فرمایا اسی 2 ہاں قرآن دے سنین حدیثاں دی سنین اللہ ثالثہما تیرا انہاں 2 دے بارے کی خیال ہے جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہو اللہ دی نصرت اللہ کی مدد اللہ دیکھ رہا ہے سن رہا ہے پریشان کیوں ہوتا ہن قرآن دی نص سنو فرمایا یا رسول اللہ کہتے ویخ نہ لین میں تے ڈر ہے خوف ہے ڈر تو اڈی جان اور اس مقام تے بھی بڑا پیارا لفظ ہے نبی پاک نے کی فرمایا فرمایا لو ما فی الغار اذ یقول لصاحبہ ان 2 کو پڑھو ان 2 کے حالات کو پڑھو جب وہ دوسرا کہہ رہا تھا اپنے صحابی کو اذ یقول لصاحبہ سب جب کہہ رہا تھا وہ دوسرا شخص کون محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس کو لصاحبہ اپنے صحابی کو
یہاں سے لفظ صحابیت شروع ہوتا ہے صدیق سے، جہدے واسطے اصطلاح بنی ہے وہی صحابی نہیں، اس نو صحابیت دے درجے جو کٹ دیتا جائے جہدے واسطے لفظ صحابی قرآن چاہے، جس واسطے شریعت اصطلاح باقاعدہ وجود ہے چاہیے۔ اذ یقول لصاحبہ، جب وہ کہہ رہے تھے اپنے صحابی کے لیے، لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کر اللہ ہمارے ساتھ، لا تحزن ان اللہ معنا۔ جنہ نہیں سی مننا پتا ہونا کی کہ ابو بکر رو پہ اونچی اونچی بتا کہ کافر پتا چل جائے باندر اسی چھپے ہوئے، رو پہ اونچی اونچی۔ کذاب لوگ، کذاب جھوٹ بولتے ہیں، مذہب کو جھوٹی روایات سے سہارا دیتے، تو جے پھڑانا ہی سی تو رون دی کڑی لوگ باہر نکل پیندے، بھائی اندر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مروانا ہوندا، نعوذ باللہ مخلص نہ ہوتے، اور مخلص نہ ہوتے تو علی کو گھر نہ چھوڑتے، صدیق کو ساتھ نہ لیتے۔ پیغمبر دا کوئی عمل اپنی مرضی نہ نہیں ہوتا، کہ دی مرضی نہ ہوتا ہے اللہ دی مرضی، ساتھ لیا اعتماد پر، بھروسے پر، ساتھ لے گئے، غار میں موجود ہے، صحابی فرمایا ہمارے ساتھ اللہ، لا تحزن، قرآن دی فصاحت تو قربان جائیے، مفسرین لکھ ہے لا تحزن، نہ غم کر صدیق، یہ معنی نہیں ڈرنا، ڈرنا نہ ڈر صدیق، یہ معنی ہی نہیں ہے، یہ معنی پنجابی اردو مشہور ہو گیا، یہ معنی نہیں ہے کہ نہ ڈر، معنی یہ ہے صدیق غم نہ کر، ڈر اور غم میں فرق ہے۔ عربی اندر ڈر کیڑا لفظ ہے، لا تخاف، نہ ڈر، لا تحزن، نہ غم کر، تخاف اور تحزن میں فرق ہے، فرق کیے، تخاف لفظ خوف اس وقت استعمال ہوتا ہے جدوں ڈرنے والا اپنی جان سے ڈر جائے کہ مجھے خطرہ ہے، میری جان جائے گی، اپنی جان دا ڈر ہوئے تو لفظ خوف ہے، دوسری کی جان کی فکر ہو تو لفظ حزن۔ سمجھنا ہے فرق، اگر سمجھنا ہے قرآن موجود ہے فرق۔ بات طویل ہو جائے گی، ذرا اشارہ کرن، سیدنا ابراہیم علیہ السلام موجود نے، فرشتے آ انسانی صورت 12ویں پارے سورہ ہود ہے، فرشتے آ گئے، فرشتے نے آ گئے، ابراہیم علیہ السلام سمجھا مہمان انسان نے، مہمان نے انہاں بچڑا ذبح کیتا، گوشت بنایا، تیار کر کے مہمانہ دے سامنے رکھے، مہمانہ نے کھاتا ہی کوئی توجہ ہی نہ کی، لا تصلوا الیہ نخرہم واوجس منہم خیفہ، یہ لفظ خوف۔ ابراہیم علیہ السلام جب ویکھیا پہ مہمان فرشتے جو انسان زہری سن، میں کھانا پکایا ہے، سپیشل بچڑا ذبح کیتا ہے، پکایا بنیا رکھیا، یہ کھاندے نہیں، ڈر گئے۔ جدو ڈرے نا بھائی لگتا ہے میرے دشمن نے، انجانے لوگ اکٹھے ہو کے مردان دی شکل گھر آ گئے نے، کھانا پکایا، کھاندے نہیں، ڈر گئے ابراہیم علیہ السلام۔ کدھر ڈر ہویا ہے؟ اپنی جان۔ فرشتیاں نے چہرے دے اثرات محسوس، واؤ جیسا مینوں خیفہ، دل ڈرے ہوئے تو چہرہ ترجمانی کر دے، جدو چہرے ہوتے ڈر محسوس کیتا نا فرشتیاں نے، قالوا لا تخف انا ارسلنا الى قوم لوط، اے ابراہیم ڈرو کوئی نہ، ساڑھے کولوں اسی اللہ دے فرشتے ہیں، تو اسی فرشتے ہیں ابراہیم علیہ السلام، ڈرو نہ، ساڑھے تو ڈر نہ محسوس کرو، تو انہاں اپنی جان دی کوئی ڈر فکر نہیں ہونی چاہیے دی، اسی اللہ دے فرشتے ہیں، لوط علیہ السلام دی قوم نو تباہ کرنا آیا، تے اللہ نے بھیجیا کہ جاندے جد ابراہیم علیہ السلام ملی جانا، اور ان بیٹے ساگ دی خوشخبری دے کے جانا، اسی تو خوشخبری دینا آیا، تو اسی ڈرو نہ،
ابراہیم ڈرے اپنی جان تو تے لفظ کیڑا ہے لا تخف. اور سورہ یوسف ذرا پڑھی. یوسف جدا ہو گئے کس کو لو؟ باپ یعقوب علیہ السلام. اتنے غمگین ہوئے کون؟ یعقوب. کدے جدائیے یوسف علیہ السلام. کتنی جدائی دے غمگین ہوئے. قرآن پڑھی وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ. آنکھیں سے بینائی چلی گئی، آنکھیں سفید ہو گئی رو رو کے. کس کے غم میں؟ یوسف کے غم. من الحزن، دوسرے کا غم. غم ہوتا ہے دوسرے کا، خوف ہوتا ہے اپنی جان کا. یہ فرق قرآن تو ثابت. لا تحزن ہن معنی کی بنے گا لا تحزن ان اللہ معنا. اے صدیق نہ غم کر. کس کا؟ میں محمد کا، میری ذات کا غم نہ کر. صدیق کو خوف نہیں تھا، صدیق کو محمد کی ذات کا غم تھا کہ میں چلا جاؤں کوئی بات نہیں، میرے محمد کو کانٹا نہ چبھے صلی اللہ علیہ وسلم. صدیق دے ایمان قرآنی نصوص اور حدیث دی نصوص تو ثابت شدہ. ان دلائل دی روشنی تے کوئی شک نہیں کہ صدیق صاحب ایمان ہے، او دے تسلسل ہے، جنت حقدار و وارث. ہن سنیے کہ صدیق نو اہل سنت نے تسلیم کیتا ہے. انبیاء تو افضل البشر بعد الانبیاء، نبیاں تو بعد سب تو اونچا انسان کون ہے؟ صدیق رضی اللہ تعالی. جدو ایماندار ثابت ہو گئے، صحابی قرآن تو ثابت ہو گئے، تو ہن لازم بات ہے درجات صحابہ. صدیق کس مقام تے کھڑا ہے؟ سب تو اوپر، سب تو بلند. کیوں؟ صرف جذبات ہے؟ کسے غصے نہیں. قرآن اور حدیث تے دلائل موجود نہیں. پہلے آئیے قرآن پڑھیے، حدیث پڑھی، فضیلت معیار قرآن دی روشنی سمجھیے، پھر دیکھاں گے اس معیار پہ پورا کون اترتا ہے. پہلے معیار بنائیے قرآن. قرآن پاک نو تسی پڑھو گے تو چار چیزاں تواڈے سامنے آنی ہیں. چار جنہاں چار چیزاں موجود ہون تو او سب تو آلہ ہوندہ ہے، جن میں سب تو زیادہ ہو. پہلی گل تو چار چیزاں موجود ہون تے چار چیزاں لازمی گل ہے سارے صحابہ موجود ہون گی. پھر ویکھاں گے کہ چار چیزاں جدے وچ سب تو زیادہ نے انہوں فضیلت بھی سب تو زیادہ. پہلی چیز، پہلا وصف، پہلی خوبی قرآن پاک فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. اللہ شان بلند کردہ ہے او دی جدہ ایمان زیادہ ہوئے. یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ انہوں بلند کرے گا، انہوں شان زیادہ دے گا جدہ تواڈے چو ایمان زیادہ ہوئے. قرآن تو پہلی وجہ فضیلت ثابت ہوئی کہ جس دا ایمان زیادہ ہے شان بھی اسے دی زیادہ. دوسری بات فرما والذین اوتوا العلم درجات. دوسرا درجہ فضیلت شان ملتی ہے جدے کل علم زیادہ ہو. پہلے ایمان تے دوسری چیز علم. تیسری چیز یہ قرآن پاک پہلی چیز کیڑی سی؟ ایمان. دوسری علم. لا یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. علم والے تے علم نہ جنہ کل ہوئے برابر نہیں. فضیلت علم دی بنیاد. اور تیسری وجہ فضیلت فرما لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل. جڑے فتح مکہ تو بعد صحابی بنے وہ برابر نہیں ہو سکتے انہاں صحابہ نال جنہاں فتح مکہ تو پہلے اللہ دے راہ اندر مال خرچ کیتا ہے. یہ تو قرآنی نص لا یستوی نہیں برابر ہو سکتے منکم
من انفق من قبل الفتح وقاتل، جنہ فتح مکہ تو پہلے اللہ دے راہ وچ مال خرچ کیتا ہے اور جہاد کیتا ہے، انہاں دے درجے دے برابر بعد صحابہ بڑھن والے ہو سکتے نہیں۔ کنن؟ فرمایا اولئک اعظم درجہ، اولئک اعظم درجہ، اولئک اعظم درجہ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، جنہیں بعد ایمان لے آئے، بعد صحابی بنے، بعد جا کے جہاد بھی کیتے، انہاں لالوں اولئک اعظم درجہ، درجہ انہاں دا زیادہ ہے، درجہ انہاں دا بڑا ہے جنہاں پہلے مال خرچ کیتے اور پہلے جہاد کیتے۔ فتح مکہ تو پہلے جنہاں مال تے جہاد کیتے اے پچھلے نالوں آلہ۔ اور چوتھی، یہ تین ہو گئی ہیں، چوتھی وجہ فضیلت، فرما وبشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا، فرما مومن خوشخبری دے دیو جنہوں میں چاہواں فضیلت عطا کر دیاں، یہ میری رحمت۔ چوتھی ہے جنہوں میں آپ چن لوں، آپ پسند کر لوں، آپ فضل کر دیواں، آپ رحمت کر دیواں۔ قرآن تو کنیاں چیزاں ثابت ہوئیاں؟ چار۔ مومنہ وچ سب تو فضیلت انہوں زیادہ ہے جدے کول ایمان زیادہ ہے، ایمان دے نال نال علم بھی زیادہ ہے، علم دے نال نال او دا جہاد، مال تے ہاتھ نال جہاد۔ چوتھی چیز اللہ دا فضل۔ انہاں چار چیزاں اصول معیار قرآنی بنا کے ہون پڑھو، پیغمبر دی امت تو آغاز کرو، تسی ایمان نال تے عقل نال فیصلہ کرو، پہلے کنوں تولنا چاہیے؟ صدیق نو، کیونکہ پہلا امتی تے ہوئی ہے نا۔ پر قرآن یہ آندا ہے جہدے کول چار خوبیاں سے ہون، جڑا نا چار خوبی اتے ہوئے او دی شان زیادہ ہے۔ ہون تساں پیغمبر دی پوری امت چو چننا ہے کہ یہ چار چیزاں کدے کول زیادہ ہیں تاکہ انہوں ساری امت چو افضل قرار دیتا چاہے، تے جے آخری امتی یا چوتھا یا پانچواں یا ساتواں امتی جے اس چناؤ اس انتخاب اس شمار داخلے تے پہلا داخل کوئی نہیں، اتو شروع کرو صدیق کولو، جے دے کول ایمان، جے دے کول علم، جے دا جہاد فی سبیل اللہ بے جناب بالمال اور بے نفس، جے دا جہاد افضل ہے، اللہ نے انہوں چنے ہیں، وہ فضیلت والا ہوئے گا۔ پہلی چیز ایمان ہے، آؤ تولیے ایمان ہے، سارے صحابہ کرام نو تولو، پڑھو، پرکھو، درجات بندی دی انداز تے غور کرو۔ تو ایک کو جملہ ہی کافی ہے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں اگر سارے اہل زمین دا نبیوں تو بعد جتنے امتی، جتنے قیام اول تو لے کے آج تک، آج تو لے کے قیامت تک جتنے امتی آنگے، جتنے ساتھی آنگے انبیاء تو بعد، اگر سارے دا ایمان اکٹھا کر کے ایک پلڑ رکھ دیتا جائے اور دوجے پلڑ اکیلے صدیق دا ایمان رکھ دیتا جائے، صدیق دا ایمان ساری مخلوق تو زیادہ ہے۔ یہ تو اس کا سینہ عمر دا قول خلاصہ ہے، تے حدیث پڑھ لیجئے۔ نبی علیہ السلام خطبہ دے رہے، فرمایا میرے صحابہ ان اللہ بعثنی علیکم، ایک وقت ایسی اللہ نے میں نے نبی بنا کے بھیجا تو ہاڈے ول میں آیا، فقلتم قذبت وقال ابو بکر صدق، تو سارے ہاں کیا محمد جھوٹ بولتا ہے، ایک صدیق تھا جس نے کہا محمد سچ کہتا ہے۔ صدیق سے تم ایمان میں افضل نہیں ہو، کیوں تم سب نے ایک مرتبہ مجھے جھٹلایا یا جھٹلایا نہیں ہے تو توقف کیا، خاموش رہے، سوچتے رہے، سمجھتے رہے، مشورے لیتے رہے، دلائل پہ غور کرتے رہے، مجھے پڑھتے رہے، مجھے پرکھتے رہے۔ ایک صدیق ہے جس نے نہ پرکھا، نہ سوچا، نہ سمجھا، فوری میں نے کہا میں نبی ہوں، صدیق نے کہا میں تصدیق کرتا ہوں۔ یہاں مفسرین نے لکھا ہے
دو ہی چیزیں ہیں، ایک رغبت طبعی ہے اور ایک رغبت عقلی ہے۔ عقل سے انسان سوچتا ہے یار اے جڑے بندے گل کہ یہ سچی ہو سکتی ہے یہ جھوٹی ہو سکتی، عقل نہ سوچتا ہے پرکھدا ہے۔ ایک رغبت طبعی ہے، طبیعت میں محبت عقیدت پیار اس قدر ہوندا ہے کہ بندہ ذرا برابر توقف کرتا ہی نہیں کہ یار ہے بندہ جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا۔ مفسرین نے لکھا ہے صدیق رغبت عقلی سے ایمان نہیں لایا، رغبت طبعی سے ایمان لایا کہ میرا محمد جھوٹ بول سکتا ہی نہیں۔ صدیق اس مقام اس درجے پر ہے۔ نبی علیہ السلام خطبہ دے رہا ہے، سیدنا ابو بکر بھی محفل چ موجود کوئی نہیں، کوئی واز جاری سی، سیدنا عمر بھی کوئی نہیں۔ آپ نے حدیث پڑھی تے حدیث بڑی حیران کن پڑھی، خلاف عقل۔ فرمایا ایک بندہ بیل دے اتے چڑھیا سوار ہوئے، بخاری دی حدیث، جدوں بیل تے چڑھیا نا سواری واسطے تھک گیا چلدا چلدا، نال بیلاں دی جوڑی ہے تے چڑھ بیٹھا، چلو بیل جو ہے ڈگے ڈنگر نال نے انہوں نے چڑھ بنا، تھکاوٹ جو ہو گئی چڑھ بیٹھا۔ جدوں چڑھیا تے بیل بول کے آندا میرے مالک اللہ نے من سواری لئی بنایا ہی نہیں، اللہ نے من بنایا کھیتی نو پانی پلا حال جو، اللہ نے من کوئی سواری لئی بنایا، تو میرے تے چڑھ بیٹھ۔ وہ ڈنگر بولے، داند بولے، بیل بولے تے بندہ تے چڑھے ہو۔ یہ تے صحابہ ہی سن یا وہ دور ہی سی کوئی برداشت کر، آئی کل تے ڈنگر بولدا تے اونجی بندہ ناس جانوا وچوں کوئی بھوت ہے، یہ کوئی بنا جن ہے بولدا تے پورا ملک اونجی ٹوٹ پیندا۔ وہ ڈنگر نو ویکھو جڑا بولدا ہے انساناں دی طرح عربی بولدا ہے، اونجی لوگ چومنا چڑھنا شروع کر دیں۔ ہن جڑے گھوڑے نو گاں تے ڈنگراں نو پوجدے انہاں تے پھر کہنا سی وا ہن جانور ویکھے ہی اتوں تو جانور ہے وچوں مشکل کشا۔ جدوں بولیا نا ڈنگر داند بیل تے وہ مالک تے چڑھے ہویا سی، بیل بولیا اور بولیا بھی عربی اردو عربی جڑی وہ دی زبان سی۔ جدوں اس زبان بول کے گل کی تھی نا عربی اندر کہ میں نے اللہ نے اس ویلے ہی بنایا کہ تم میرے اتنے سواری کرے۔ اور بندہ جب بیل اتنے چڑھے ہوتے بیل بولنے لگا کوئی انسان کی طرح بندے تو ایک بار کام جانا ہے۔ شان نبی علیہ السلام جدوں یہ حدیث پڑھی نا تو ایک صحابی بیٹھا ہے، صحابہ بیٹھا تھا، ایک صحابی کہنا یا رسول اللہ بیل بولیا، بیل کیویں بول سکتا ہے؟ بیل بولیا، بیل کیویں بول سکتا ہے؟ بیل انسان کی طرح کلام کرے، یہ کیویں بول سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا یہاں ابو بکر عمر ہوتے تو مجھ سے نہ پوچھتے، تم سوال کرتے ہو محمد کی بات پر، اعتراض کرتے ہو، پوچھتے ہو، سوال کرتے ہو کہ بیل کس طرح بولتا ہے، سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ جب محمد نے فرما دیا بیل بولا تو آپ کو چاہیے تھا بغیر سوچے مانتے کہ بیل بولا، اس لیے کون فرما رہا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بجائے اس کے کہ آپ دلیل دیتے یا اس کو تنبیہ کرتے، ایک ہی بات کہ ابو بکر و عمر، ابو بکر و عمر یہاں نہیں ہے، میرا ایمان ہے، جو میں نے کہہ دیا، جو میں کہتا ہوں اس پر میں بھی مان لاتا ہوں، میرا صدیق و عمر بھی ایمان لاتا۔ صدیق کے ایمان لکھا ایک حدیث کی روشن محدثین نے کہ ایمان کامل بندہ وہ ہوتا ہے جڑا کسی کو دھوکہ نہ کھاوے تے نہ دھوکہ دے، جس میں دو خوبیاں پیدا ہو جان، نہ کسی نو دھوکہ دے تے جڑا تن دھوکہ دینا چاہے اپنی بصیرت نال عقل نال سوچ نال بندہ سمجھ جاوے کہ من دھوکہ دے رہے، او دے دھوکے جو بندہ نہ آوے، سمجھو دے ایمان آخری حد تک پہنچ گئے، مکمل ترین۔ لیکن یہ دے ایک مسئلہ نہیں رکھا جے بات سمجھن تو پہلے، دھوکہ دینا گناہ ہے، دھوکہ کھانا گناہ نہیں۔ بندہ کسی دھوکہ دے وے تے گناہ ہے، تے جے بندہ کسی سادگی دی وجہ دھوکے چ آ جاوے تے اے گناہ نہیں، کیونکہ بندہ جڑا دھوکہ کھا رہا ہوندہ ہے وہ دی نیت صاف ہوندی، نیت ہی کوئی شک نہیں۔ ہن پڑھو کوفے دی تاریخ، اہل کوفہ نے خط لکھ لکھ کے کس کس کو دھوکہ دینے کی کوشش کی۔
کون کون اس دھوکے میں آیا؟ جو آئے دھوکے میں ان کا کوئی قصور نہیں ہے، وہ مغفور ہیں، مرحوم ہیں، جنت کے وارث و حقدار ہیں، ان کی فضیلت شان اپنی جگہ مسلم ہے۔ لیکن صدیق وہ ہے جس نے زندگی پر نہ کسی کو دھوکہ دیا اور نہ کسی کے دھوکے میں آئے۔ پڑھیے صدیق کی ساری زندگی۔ کئی باری لوگ آ گیا ادھر قافلہ نہ بھیجو، ادھر قافلہ نہ بھیجو، فرمایا صدیق تمہاری باتوں میں نہیں آئے گا، بھیجے گا چاہے صدیق اکیلا رہ جائے۔ کسی کی باتوں میں صدیق کو نہیں کوئی لا سکا۔ صدیق نے وہی فیصلہ کیا جو فیصلہ قرآن کا تھا، محمد کی حدیث کا تھا۔ باغ فدق دیکھ لیجیے، مانی زکوٰۃ پر فیصلہ دیکھیے، لشکر اسامہ کی روانگی کا فیصلہ دیکھیے، منکرین ختم نبوت کے خلاف جہاد کا فیصلہ دیکھیں۔ کوئی فیصلہ صدیق کا پڑھیے، زمانے کا کوئی شخص صدیق کو دھوکے میں نہیں لا سکا۔ وہ کامل ترین ایمان کی اس بنیاد پر، اس انتہا پر پہنچ گئے تھے جس سے آگے کوئی امتی نہیں جا سکتا۔ اس لیے صدیق افضل ہے کہ صدیق جتنا ایمان کسی کا نہیں ہے۔ دوسری فضیلت، صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، علم صدیق، علم تو عالم بھی صدیق تو بڑا کوئی نہیں، بے شمار دلائل ہے۔ ایک دلیل طرف اشارہ سنیے، نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ، اللہ نے اپنے بندیاں جو ایک بدن اختیار دیتا ہے، زمین تیرا بھی او دی مرضی، اللہ کل چلے جائے او دی مرضی۔ این صدیق ایک نوکر لگ کے بیٹھے، دھاڑ رونے لگے۔ سن عمر فاروق اٹھے، فرمایا ابو بکر رو کیوں رہے ہو؟ پیغمبر کسی بندے کی بات کر رہے ہیں، تم رو رہے ہو، تمہیں اور اس بندے کے ساتھ کیا تعلق ہے جس کی بات کر رہے ہیں؟ فرمایا عمر تم نہیں پہنچے، پیغمبر نے اپنی موت کی خبر دے دی ہے۔ عمر پکار اٹھے، اے صدیق مجھے سمجھ آ گئی ہے تیرے جیسا محمد کی امت میں عالم کوئی نہیں، تو وہاں پہنچ جاتا ہے تیرا علم و فراست جہاں ہم نہیں پہنچ سکتے۔ اگر علم صدیق کی پہچان کرنی ہو تو شیعہ کی کتاب فروع کافی پڑھیے، لکھا ہے وہاں کہ جس جگہ تے کوئی نماز پڑھانی ہوئے نا، 2 4 5 10 100 بندہ موجود ہو، جماعت مسجد میں امام رکھنا ہو، اپنا امام لیڈر رہبر بنانا ہو، تو 4 خوبیاں دیکھ۔ 4 خوبیاں کیڑیاں؟ دیکھو انہاں سارے بندے جو قرآن کا عالم کون ہے؟ اگر قرآن کے علم میں کئی برابر ہوں، پھر دیکھو کہ ان میں سے عمر کس کی زیادہ ہے۔ فروع کافی، عمر میں بڑا کون ہے؟ عمر میں برابر ہوں، پھر دیکھو ہجرت پہلے کس نے کی ہے، ہجرت میں برابر ہوں، پھر دیکھو سنت کا اور دین کی فقاہت کا بڑا عالم کون ہے جس میں یہ 4 شرطیں اس اجتماع میں سب سے زیادہ پائی جائیں، وہ اس قوم کی امامت کا لائق۔ فروع کافی دی روشنی مصطفیٰ بیمار ہو گئے، مصلی رسول خالی ہے، مدینے میں یہ 4 خوبیاں کو مالک کون ہے جس کو محمد کے مصلی پہ کھڑا کیا جائے؟ پڑھو کون تھا وہ جس پر انتخاب محمد مصطفیٰ کا کیا؟ یہ فقہ جعفری کی روشنی میں 4 خوبیاں۔ قرآن کا بڑا عالم کون ہے؟ آپ نے کی فرمایا بیماری دی کیفیت ہے، فرما مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، صدیق کو کہو آج محمد کے مصلی پہ جا کے جماعت کروائے۔ تو فقہ جعفری 4 خوبیاں کتھوں لئیاں؟ بقول ان کے ذہن ان کے مطابق قرآن حدیث سے لی ہوں گی، تو پھر یہ 4 خوبیاں کس میں ثابت ہوئیں؟ صدیق میں۔ صدیق جماعت کروائے، کیوں؟ صدیق تو بڑا عالم کوئی نہیں قرآن کا، صدیق بڑا ہے عمر میں، کس سے؟ عمر سے، عثمان سے، علی سے۔ صدیق بڑا ہے،
ہجرت کے لحاظ سے عمر نے ہجرت بعد میں کی، عثمان نے بعد میں کی، شیر خدا نے بعد میں کی، محمد کے ساتھ مل کے صدیق نے کی۔ ہجرت میں آگے ہے صدیق، اور سنت کا عالم بھی صدیق ہے۔ تو 4 دن پہلے میں کلپ سن رہا تھا جس میں ایک رافسی نے کہا تسی آندے ہو صدیق وڈا عالم ہے، وہ تو مسئلے دھی کو لو پوچھ دائی، جس کو دھی کو لو مسئلے پوچھے وہ بھی وڈا ہوں ہے۔ سن لیجئے، بڑے سے بڑا عالم بھی مسئلہ کسی چھوٹے سے پوچھ سکتا ہے۔ لاؤ قرآن و حدیث سے کوئی دلیل کہ بڑا عالم چھوٹے سے مسئلہ نہیں پوچھ سکتا۔ سمجھنا ہے تو قرآن پڑھیے۔ موسیٰ بڑا تھا یا خضر علیہ السلام بڑے تھے؟ شان موسیٰ پیغمبر کی زیادہ ہے۔ علم مسئلہ کس سے پوچھ رہے ہیں؟ خضر علیہ السلام سے، جو اعلیٰ درجے کا نبی ہے، وہ مسئلے پوچھ رہا ہے خضر علیہ السلام سے، جبکہ خضر علیہ السلام کے نبی ہونے میں بھی اختلاف ہے۔ بعض نے نبی لکھا، بعض نے اللہ کا ولی لکھا۔ اگر نبی بھی مان لیا جائے تو موسیٰ کلیم اللہ کے درجے کے وہ نبی نہیں ہے۔ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ۔ اگر موسیٰ پیغمبر مسئلہ پوچھے خضر علیہ السلام سے تو موسیٰ کی شان و مقام و درجے میں کوئی فرق نہیں آتا۔ اگر صدیق کوئی گھر کا مسئلہ اپنی بیٹی عائشہ سے پوچھ لے، جنہوں نے پیغمبر کے ساتھ خلوت گزاری، جنہوں نے پیغمبر کے ساتھ راتیں گزاری، جنہوں نے پیغمبر کی گھریلو زندگی کو دیکھا، تو سیدنا صدیق کے علم میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ صدیق جب مصلی رسول پہ آ گیا، امت نے مان لیا صدیق سے بڑا محمد کی امت میں کوئی نہیں۔ سمجھنا ہے تو اس حدیث کی طرف توجہ کیجئے۔ اتنے دلائل ہیں قرآن و حدیث کے، میرے ذہن میں بار لگے ہوئی، اگر ان پہ غور کرے، لیکن وقت روک رہا ہے مجھے۔ اس حدیث کو سن لے۔ نبی علیہ السلام ایک مرتبہ پہلے بیمار ہو گئے۔ جب میں اس حدیث کو پڑھنا، عجیب کیفیت صدیق کی عظمت شان کی سمجھ آتی۔ سینہ بلال ہے، یا رسول اللہ یہ آخری مرض کا ذکر نہیں ہے جس میں آپ کی وفات ہوئی، یہ پہلے کی بیماری کا ذکر ہے۔ ایک دن طبی نساس بلال آئے، یا رسول اللہ نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ فرمایا میں نہیں آ سکوں گا جماعت کروان واسطے، کسی صحابی کو کہہ دو وہ جماعت کروا، جاؤ کسی کو کہہ دو جماعت کرا۔ سیدنا بلال فرماتے ہیں میں مسجد نبوی جا کے نگاہ ماری، کس کو کہوں، کس کو پیغام پہنچاؤں؟ سوچ رہا تھا کہ کون نظر آئے، صدیق نظر ہی کوئی نہ آئے۔ میں عمر فاروق نو کہہ چھوڑیا کہ رسول اللہ بیمار ہے، فرما رہے کوئی جماعت کرا دے، آپ جماعت کرا دے۔ سیدنا عمر فاروق مصلی پہ آگے، جماعت شروع ہوئی، نال ہی تے دائیں طرف حجرہ رسول سی، حجرہ عائشہ سی۔ جدو سیدنا عمر فاروق مصلی رسول پہ آئے نا، تکبیر تحریمہ اونچی گئی، اللہ اکبر، حجرے میں آواز گئی رسول اللہ، اندر آواز پہچان گئے حضور۔ فرمایا عائشہ یہ عمر نہیں لگتا جو جماعت کروا رہا ہے، جس کی آواز آ رہی ہے، یہ عمر نہیں ہے؟ جی ہاں یا رسول اللہ عمر کی آواز۔ فرمایا جلدی کرو کھڑکی کھولو۔ کھڑکی کھولی، مسجد نبوی جھانکیا حضور نے، فرمایا اے نا ابو بکر، ابو بکر کہاں ہے، نا ابو بکر، ابو بکر کہاں ہے، ابو بکر کہاں ہے؟ جماعت مسجد میں شروع ہو چکی، 3 باری حضور نے فرمایا کہاں ہے ابو بکر، کہاں ہے ابو بکر، کہاں ہے ابو بکر؟ پھر فرمایا لا لا لا، آسمانوں پر رب صدیق کے علاوہ کسی اور کا مصلی پہ آنا نہیں کہ مانتا، نہیں مانتا، نہیں 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 نہیں۔ 3 باری حضور نے فرمایا نہیں نہیں نہیں۔ کہاں ہے صدیق؟ صدیق مسجد ہے، ایسا نہیں کوئی نہیں۔ ابو داؤد کی روایت، صحابہ کرام بڑے پریشان، حضور نے فرمایا اچھا
صدیق اگر ہوتے تو آواز آ جاتی یا رک جاتا یا سمجھ آ جاتی یا پیچھے کھڑے ہوتے نظر آ جاتے. کھڑکی بند کرا دی, جماعت ہو گئی, صدیق آ گئے مسجد نبوی, جماعت دا سلام پھر چکا ہے. سارے صحابہ نے کہا ابو بکر اے گل پیش ہے, جاؤ اندر, حضور پوچھ رہے کہاں ہے ابو بکر, جاؤ پوچھو. ساری جماعت انتظار وچ بیٹھی, پتہ نہیں کیا ہوا, نماز ہوئی نہیں ہوئی, غلط ہوئی, کیا ہوا, مسئلہ کیا ہے. صدیق کا کیوں پوچھ رہے تھے, لا 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 کیوں کہہ رہے تھے. سیدنا عمر اندر گئے. یقین جانو حیرانگی ہوتی ہے جب کہا تھا صدیق تے باغ دڑک گیا محمد کا باغ, نعوذ باللہ. ایسے ایسے قلب سے ہے اللہ کی پناہ. صدیق اندر گئے, فرمایا یا رسول اللہ حاضر. صحابہ دس رہے نے, تسی میں پوچھ رہے سو. فرمایا کتے سے؟ یا رسول اللہ لیٹ ہو گیا, تاخیر ہو گئی. اچھا نماز ہو گئی؟ جی یا رسول اللہ ہو گئی. فرمایا جاؤ دوبارہ جماعت کرواؤ. صحابہ کہیں گھر نہ جائیں, دوبارہ نماز پڑھیں. یا رسول اللہ سیدنا عمر نے جماعت کروائی, عمر کے پیچھے نماز نہیں ہوئی. فرمایا نماز ہو گئی, دوبارہ کیوں پڑھے؟ فرمایا صحابہ کے نفل ہو جائیں گے, تمہارے فرض ہو جائیں گے. امت کو پتہ چل جائے گا کہ رب مصلی صدیق کے علاوہ مصلی رسول پر کسی کو مانتا ہی نہیں ہے. تمہارا جماعت کرواؤ. یہ مسجد نبی کی دوہری جماعت ہے. یہ مقام, یہ فضیلت صدیق کو حاصل ہے. اور جدو آخری دن سی نا حضور دا, زندگی دا آخری دن, فجر دی نماز صدیق جماعت کرا رہا ہے. فرمایا عائشہ جماعت ہو گئی مسجد نبوی؟ فرمایا نہیں یا رسول اللہ ہون صدیق جماعت شروع کیتی ہے. فرمایا ذرا کھڑکی کھولو, میں صدیق کی امامت میں صحابہ کو دیکھ. کھڑکی کھولی, صدیق جماعت کرا رہے. رسول اللہ مسکراتے رہے, بخاری کی حدیث ہے, ہنستے رہے, مسکراتے رہے, حتیٰ کہ دندان زہر ہوئے. صحابہ کو محسوس ہوا کہ محمد مصطفیٰ دیکھ رہے ہیں. قریب تھا کہ صحابہ نماز توڑ کے محمد کے چہرے کو دیکھنا شروع کر دیتے. فرمایا صحابہ نماز پڑھتے رہو. اس حدیث سے محدثین نے یہ مسئلہ لیا ہے کہ صدیق کی امامت کو دیکھ کر سن کر مسکرانا, خوش ہونا, یہ محمد کی سنت. سیدنا صدیق کی فضیلت کی تیسری وجہ صدقہ. تو روایت یاد ہے, صدیق گھر کا سارا سامان لے آئے تھے, حسب توفیق نہیں, سارا مال. اسی تے جدوں بھی خرچ کریے حسب توفیق ہی کرنا. گھر کا سارا سامان تے ساری توفیق بھی اللہ کی رحمت نہ 500 تو عطا نہیں بتی. جنہوں کہو با ودا دے وہ آندہ ہے توفیق ہی نہیں, یعنی ساری توفیق ہی 500. سال بعد بھی کہو تے توفیق 500 ہے, اور سال بعد کہو پھر بھی توفیق 500. کیڑی توفیق سیانی ہے جیڑی 500 تو تا جاندی ہے. توفیق بھی بڑی سوچ سمجھ کے نال لگی, پکی تازن. گھر کا سارا سامان. کوئی صحابہ نے ایک بار صدیق نو پریشان کیتا, کسی گل تے تلخی ہو جاندی, ہو گئی. نبی پر خطبہ دیا صدیق کی شان پر. فرمایا میرے صحابہ سن لو, صدیق وہ انسان ہے جس نے اپنے مال کے لحاظ سے میرے ساتھ بہت تعاون کیا. ذکر کیا حضور کے مال. صدیق ہوں کسی دے صدقے خیرات اسی اعلان کر دئیے نا, فلاں بندے اینے پیسے دے دینا, اے مولوی کون پیسے والے بندہ اعلان تے ہونا ہے, غریباں دا کوئی نہیں ہوتا. ہوں غریباں دا کس کھاتے جو کوئی کھاتا ہوئے تو بندہ اعلان کر مجھے ساڑھا غریباں دا ذکر, خود تو غریباں دا ذکر تے کریے. اس وقت جب غریباں دا کوئی ذکر آئے گا تو ذکر ہوئے. نبی پاک نے فرمایا آپ غریب امیرانو جنت رواد روک لیا جائے گا حساب کتاب واسطے, تو غریب پہلے جنت ٹور جان گے, اور تو انہوں ذکر کی کرے. سیدنا صدیق کی شان پر کس نے خطبہ دیا؟ محمد مصطفیٰ نے. موضوع کیڑا سی؟ صدیق کی سخاوت. صدیق کے مال سے محمد کے دین کو فائدہ پہنچا. جب یہ بات کہنے صدیق سامنے پر روپ ہے, تو جواب پتہ کی فرمایا یا رسول اللہ میں بھی اور میرا مال بھی محمد کا ہے, میرا ہے ہی نہیں. اور صحابہ نے لکھا ہے صدیق کے مال کو محمد مصطفیٰ ایسے خرچ کرتے تھے جیسے ہی محمد کا اپنا مال ہوتا ہے. فرماتا صدیق یہ بندہ اس کو اتنے دے دو, ایسے ایسے جیسے مال محمد مصطفیٰ کا اپنا ہے.
صدیق سے بڑھ کے سخی بھی کوئی نہیں ہے. یہ تیسرا وصف تھا. اور چوتھا وصف اللہ کا فضل. صدیق سے بڑھ کے اللہ کا فضل کیا ہوتا ہے؟ ایک باری آپ نے قسم چکی اپنے خالہ دا پوتر سی مصطح، انہوں نے کوئی تکلیف پہنچائی تے بعد میں برادری پھر تو پتہ ہے جس تے بندہ خرچ کردہ ہوئے، ماہانہ خرچہ دیندہ ہوئے، ماہانہ راشن دیندہ ہوئے، وہی بندہ کو بول پوے تکلیف فطری طور تے ہوندی، فطرت انسان. جدو مصطح نے کوئی گال کی تھی نا، صدیق نے فرمایا مصطح تو میری خالہ دا پوتر ہے، تیرا تے حق نہ یہ گال کرنا، آج تو بعد پھر خرچہ بند. حالانکہ خرچہ دیندے سن خالہ دے پوتر نو، لیکن بطور صدقہ. اور یاد رکھیے صدقہ دین تو بعد جتانا نہیں جائز. انسان کی فطرت ہے. صدیق کہہ بیٹھ آج کے بعد خرچہ بند، ہن راشن بند، کتوں کھاؤ گے کتوں پیو گے، خرچہ میں کراں. اور میری بیٹی دے خلاف جڑا طوفان برپا ہویا عائشہ صدیقہ دے خلاف، تسی انہاں لوگوں نے شامل ہو گئے، تسا اے گل کہی میرے خلاف، میری بیٹی دے خلاف اے بات کہی تسا، تے میں تواڈے ہوتے پیسے خرچ کرا اور تسی میرے بارے اے بات کرو. آج تو بعد خرچہ بند. جبریل آ گئے، فرمایا وَلَا يَعْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ، فرمایا اے محبوب صدیق نو کہہ دو تواڈے تے اللہ دا اینا فضل سی. فضل تم فضل والے لوگوں میں ہو، چنیدہ لوگوں میں ہو، فضیلت والے لوگوں میں ہو، جن پر اللہ کا فضل ہے تو اسی ان لوگوں میں شامل ہو. تو ہڈے جا بندہ ایک گل کرے صدیق تیری شان کے خلاف ہے. قسم چکی سی آج تو بعد میں مستن واللہ دی قسم میں کوئی شے نہیں دینی. صدیق نے جو ہی آیت سنی فرمایا میں قسم کا کفارہ دیتا ہوں، مصطح مجھے معاف کر دو، آج کے بعد دگنا خرچ دے گا صدیق تجھ کو. صدیق بھی اندر یہ ساری خوبیاں موجود ہیں جو وجہ فضیلت ہے. صدیق محمد مصطفیٰ کی امت میں سب سے بڑا انسان ہے، شان میں، مقام میں، علم میں، ایمان میں، ثقافت میں، صدقہ میں. جس میں کھولو گے صدیق ایک پوری کتاب، ایک فکر، ایک سوچ کا نام ہے. اللہ ہمیں صدیق سے محبت نصیب فرما دے، ان سے قدموں سے اٹھنے کی سعادت دے دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمدللہ.